بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 11th کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں نظم والے حصے میں، ہم نظم والے حصے میں چل رہے تھے، تو ایک نظم نمبر 1 ہم نے کر رکھی تھی۔ تو آج نظم نمبر 2 ہے شعاع امید۔ تو ہم لائن سے چل رہے ہیں، تو یہ سبق نمبر جو ہے 24 آ رہا ہے، لیسن نمبر 24 شعاع امید، جسے علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ تو ہم نظم پڑھیں اس سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ڈاکٹر سر محمد اقبال، تو ڈاکٹر جو علامہ اقبال ہمارے شاعر ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سبھی ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کے یوم پیدائش کو ہم اردو ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش جو 1877 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1938 میں ہوا۔ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ انہوں نے مولانا سید میر حسن سے عربی و فارسی پڑھی۔ سیالکوٹ سے ہی انٹرنس کا امتحان پاس کیا، بعد میں لاہور سے BA اور MA کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں شاعری کا شوق لڑکپن سے تھا۔ چند غزلوں پر داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ داغ کی شاعری کا رنگ اقبال کی 2-4 ابتدائی غزلوں میں نمایاں ہے۔ اقبال نے سن 1950 میں یورپ کا سفر کیا۔ پہلے کیمبرج گئے، پھر جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی سے ایرانی فلسفے اور تصوف پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ لندن واپس آ کر بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1908 میں ہندوستان آ گئے، وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1915 میں انہوں نے اپنی مشہور فارسی نظم اسرار خودی میں فلسفہ خودی کا نظریہ پیش کیا۔ 1918 میں رموز بے خودی کی اشاعت ہوئی۔ انگریزی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ اقبال نے اردو شاعری کو نئی سمت اور نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ ان کی نظموں میں بہت نغمگی اور ترنم ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو بھی ایک نیا انداز عطا کیا۔ باغ درا اردو میں ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد اردو میں بار جبریل اور ضرب کلیم نام سے اور 2 اور مجموعے سامنے آئے ہیں۔ ارمغان حجاز ان کا چوتھا مجموعہ ہے، جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام شامل ہے۔ تو یہاں پر ان کا تعارف ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم نظم کی طرف اپنی۔ تو دیکھیے، نظم کا عنوان ہے شعاع امید۔ تو میں 4 آپ کو شعر پڑھ کر 4 اشعار پڑھ کر اس کی تشریح ایک ساتھ کر دوں گی۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی شام کبھی صبح کبھی شام۔ مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام۔ نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام۔ پھر میرے تجلی خدائے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیاباں و در و بام۔ تو یہ چاروں اشعار کا میں جو ہے تشریح کر دوں گی۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اشعار اقبال کی مشہور نظم شعاع امید سے لیے گئے ہیں۔ تو سورج نے اپنی شعاعوں کو، شعاعیں کرنوں کو بولتے ہیں، تو اپنی کرنوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا عجیب جگہ ہے، جہاں کبھی صبح اور کبھی شام ہوتی ہے، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ اے شعاعوں، تم عرصے سے پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہو، یعنی اپنی روشنی پھیلا رہی ہو، لیکن لوگ اسی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ دنیا میں آپسی محبت مروت کم ہو رہی ہے اور لوگوں کے درمیان نفرت پھیل رہی ہے۔ اے شعاعوں، تمہاری روشنی ریت کے ذروں کو چمکاتی ہے، تم ہوا کی مانند گل و لالہ کے چکر بھی لگاتی ہے، اس کے باوجود تمہیں کہیں سے راحت نہیں ملتی، تم پریشان ہی رہتی ہو۔ اے کرنوں، تم چمن، بیابان، باغات کو منور کرنا بند کر کے میرے آغوش میں سما جاؤ، یعنی مجھ میں واپس آ جاؤ۔ یعنی سورج کہہ رہی ہے کہ کرنوں میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش۔ ایک شور مغرب میں اجالا نہیں ممکن، افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش۔ مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاحوت ہے خاموش۔ پھر ہم اس کو سینہ روشن میں چھپا لیں، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔
تو سورج کا پیغام ملتے ہی دنیا بھر کے ہر گوشے میں یعنی ہر کونے سے شعاعیں اٹھ کر سورج کے جو ہے آگوش میں سما گئی۔ شعاعیں سورج سے ہم آگوش ہو کر کہتی ہیں کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں، مغرب میں صنعتی ترقی اور مشینوں کی ایجاد نے انہیں مادہ پرست بنا دیا ہے۔ اب ان کے نزدیک مشینیں ہی سب کچھ ہے۔ ملوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ان کے دل بھی سیاہ کر دیے، یعنی وہ مذہب اور روحانیت سے دور ہو گئے۔ مشرقی قومیں یعنی ایشیا میں ابھی مذہب اور روحانیت کی روح باقی ہے، وہ اور اس قدر مادہ پرستی کا شکار نہیں ہوئے۔ خدا پرست ہے لیکن اس میں حرکت و حرارت نہیں، یعنی بے عمل ہے۔ اس شہر میں شعاعیں کہتی ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق، ان پر ہماری روشنی کا کوئی اثر نہیں۔ اے دنیا کو روشن کرنے والے، اب اس دنیا میں ہمارے چمکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تو ہم کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ اب اگلے 4 اشعار پڑھیں گے ہم، بلکہ ہم ایک شوق کرن، شوق مثال نگہ حور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، چھوڑوں کی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان غنا خواب، خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب۔ تو جب شعاعیں اپنی بات کہہ چکیں تو ایک چنچل جو شعاع تھی، ایک چنچل کرن نے جو حور کی آنکھ کی طرح چمکدار تھی اور بےتابی میں پارے سے بھی بڑھتی ہوئی تھی، اسے کسی پہلو قرار نہیں تھا۔ اس شعاع نے کہا کہ مجھے دنیا میں جا کر اس وقت تک چمکنے کی اجازت دے جب تک کہ مشرق کا ہر ذرہ روشن نہ ہو جائے۔ اس شعاع نے کہا کہ میں ہند کی تاریک فضا کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گی جب تک گہری نیند میں سوئے ہوئے لوگ بیدار نہ ہو جائیں، یعنی مایوس ہندوستانیوں میں قومی حمیت جاگے اور وہ ملک و قوم کی فلاح کے کام کرے۔ ہندوستان تمام ایشیائی قوموں کی امیدوں کا مرکز ہے اور اقبال نے اسی سرزمین کو اپنے اشکوں سے سیراب کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ چشم میں وہ پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کے ہے جس کا خرف ریزہ در ناب، اس خاک سے اٹھے ہیں وہ خواہش معافی، اس خاک سے اٹھے ہیں وہ خواص معانی، جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو اسی ملک کی خاک سے چاند اور پروین کی آنکھیں روشن ہیں اور اس ملک کی زمین کا ہر سنگ ریزہ موتی سے بڑھ کر ہے۔ اس ہند کی خاک سے ایسے بڑے بڑے عالم فاضل رشی منی اٹھے ہیں جن کے لیے طوفانی سمندر کوئی معنی نہیں رکھتے، یعنی ان عالموں اور رشیوں نے بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے حل کیے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان کی محفل میں ہر مذہب کا ساز لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کیا کرتا تھا، یعنی لوگ دین اور دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن لوگ اب اسی ساز سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ایک مندر کے دروازے پہ سو رہا ہے اور مسلمان مسجد کے اندر اپنی تقدیر کو رو رہا ہے، یعنی ایک حالت سے بیزار بے نیاز غافل ہے، دوسرا عمل سے بیگانہ ہے، یعنی ہندو مسلمان کی آپسی نا اتفاقی کی بدولت انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے یہ والا پیج مکمل ہو چکا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے تو اگلے پیج پر تو دیکھیے آخری شعر رہ گیا تھا، تو آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ غافل لوگوں کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے چکر میں نہ پڑو، جہاں سے جو اچھی بات ملے اس پر عمل کرو، اور یہ دیکھو کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، فطرت کے اس اشارے کو سمجھو اور سرگرم عمل ہو جاؤ۔
تو یعنی یہ فطرت کا اشارہ ہے، قدرت کا اشارہ ہے، اس کو سمجھو۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے پیج پر۔ دیکھیے ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے آوارہ، بے مقصد گھومنے پھرنے والا، بینائے فضا، فضا کی وسعت، بے مہری ایام، زمانے کی بے مروتی ناقدری، طواف کسی چیز کے گرد چکر لگانا، گل گلاب کا پھول، تجلی کدہ روشن جگہ، در و بام دروازہ اور چھت کی آبادی، دروازہ اور چھت مراد جو ہے آبادی مراد ہے، چمنستان پھولوں کا باغ، بیابان جنگل ویرانہ، ہم آغوش ہونا ایک دوسرے میں سما جانا، افرنگ ولایت مغربی دنیا۔ اب نیکسٹ ہے سیاہ پوش، کالا لباس پہنے ہوئے، تاریک لذت نظارہ، دیکھنے کا لطف، دیدار کی لذت، عالم لاہوت، عالم بالا وہ مقام جہاں فرشتے رہتے ہیں، فراموش بھولا ہوا، شوخ چنچل۔ یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا، اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو اگلے صفحے پہ بھی الفاظ معنی ہیں، دیکھیے تو پہلا لفظ ہے اس صفحے پر جوہر، خاصیت، خوبی، قیمتی پتھر، سیماب، پارا، رخصت تنویر، روشن کرنے کی اجازت، مردان غرا، خواب، گہری نیند میں ڈوبے ہوئے لوگ، خاور، مشرق، سیراب، سینچا ہوا، سبز و شاداب، میں وہ پروین، چاند اور تارے، خزف ریزہ، کنکری، ٹھیکری کا چھوٹا سا ذرہ، در ناب، قیمتی موتی، سچا موتی، غواص، غوطہ لگانے والا، غوث معانی، حقیقت کی تہہ تک پہنچنے والا، عالم، پرآشوب، جہاں اتھل پتھل مچی ہو، جہاں انتشار اور ابتری ہو، پایاب، کم گہرا اتھلا، مضراب وہ آلہ جس سے ستارے کے تاروں کو چھیڑا جاتا ہے، بیگانہ مضراب، مضراب سے محروم، خاموش، بیزار، ناخوش، بد دل، حذر، احتیاط، پرہیز۔ اب اسی جو ہے نظم تو اس سے متعلق جو غور کرنے کی بات ہے، اقبال نے اپنی شاعری کو ایک خاص مقام، ایک خاص پیغام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ ملتا ہے۔ وہ بلند ہمتی، خودداری اور سربلندی کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ان کی نظمیں جو ہیں تعلیم دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ پیغام دیتی ہیں۔ تو یہ والی نظم میں بھی کچھ نہ کچھ پیغام ہے نا۔ تو شعاع امید اقبال کی مشہور نظم ہے، جس کو انہوں نے تمثیلی انداز میں پیش کیا۔ وہ اس کے ذریعے ہندوستانی قوم کو نا امیدی اور مایوسی سے نکال کر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انداز بھی ان کی بعض دوسری نظموں کی طرح مکالماتی ہے۔ سورج اور اس کی ایک شوخ کرن کے درمیان مکالمے کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین کو روشن کرنے اور اس کے باشندوں کو جگانے کی کوشش کی گئی، یعنی یہ نظم جو ہے کرن اور سورج کے درمیان مکالمے کی طرح ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سوالات ہمارے شروع ہیں، 4 سوالات ہیں، تو چاروں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سورج نے اپنی کرنوں کو کیا پیغام دیا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ سورج نے اپنی کرنوں کو یہی پیغام دیا کہ دنیا عجب جگہ ہے، یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات، تم کب سے اپنی روشنی سے اس دنیا کو روشن کر رہی ہو، لیکن دنیا والوں کو اس کا احساس نہیں، ریت کے ذروں کو چمکا کر بھی تمہیں راحت نہیں ملتا، نہ گل و لالہ کے ارد گرد چکر لگا کر آرام ملتا ہے، اس لیے چمن، بیابان، باغات سب کو چھوڑ کر میرے دل میں آ کر سما جاؤ۔ سوال نمبر 2 ہے شوخ کرن میں کیا خوبیاں ہیں؟ شوخ کرن نگاہ حور کی مانند چل تھی، وہ ہر وقت سیماب یعنی پارا کی طرح بے قرار رہتی تھی، اسے کسی پل چین نہ تھا۔ سوال نمبر 3 اس خاک سے غواز معنی کے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ خاک سے اٹھنا محور ہے جس کے معنی پیدا ہونا، غواز غوطہ خور کو کہتے ہیں، یعنی معنی کے سمندر میں غوطہ لگانے والے۔ مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے عالم، فلاسفر اور دانشور پیدا ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے تقدیر کو رونے سے کیا مراد ہے؟ جب کسی کام یا مقصد میں کامیابی نہیں ملتی تو آدمی مایوس ہو کر اپنی تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اسی لیے ایسا ہوا، جبکہ صحیح کوشش نہ کرنے یا بے عملی کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ تو ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔
دیکھیے چاروں جوابات ہو گئے مکمل عملی کام۔ اس نظم کو یاد کیجیے اور اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو خلاصہ بھی دیکھ لیجیے اور اس نظم کو آپ یاد کر لیں گے۔ تو ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کا خلاصہ ہے، شعاع امید اقبال کی ایک تمثیلی نظم ہے۔ اس میں اقبال نے ایک شعاع کرن کے ذریعے مشرق بالخصوص ہندوستان کے باشندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مایوسی کی تاریک فضا سے نکلیں اور ہندو مسلم کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آگے بڑھیں۔ نظم سورج اور کرنوں کے مکالموں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج اپنی کرنوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم صدیوں سے دنیا میں روشنی پھیلا رہی ہو مگر دنیا والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تم چمن بیاباں اور در و بام سے اٹھ کر واپس مجھ میں سما جاؤ۔ سورج کے اس پیغام پر شعاعوں نے عمل کیا اور بچھڑے ہوئے سورج کی آغوش میں سما گئیں، لیکن ایک شوخ کرن نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا بلکہ سورج سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس طرح چمکنے دیا جائے جبکہ مشرق کا ہر ایک ذرہ چمکنے نہ لگے اور بند پر جو تاریک فضا ہے، لوگ گہری نیند میں سوئے ہیں، ان پر غفلت طاری ہے، وہ دور نہ ہو جائے۔ ان کی خاک سے کیسے کیسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم و فضل سے اجالا کیا، مگر آج عالم یہ ہے کہ برہمن بت خانے کے دروازے پر سو رہا ہے اور مسلمان مسجدوں کی محراب کے نیچے اپنی تقدیر کو رو رہا ہے۔ ان لوگوں کو مشرق و مغرب کے فرق کو مٹا کر آگے بڑھنا چاہیے، یعنی جہاں سے جو اچھی بات نکلے اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب دیکھیے یہاں ہی پر میں نے دیکھیے نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ بھی بتا رہی ہوں آپ کو۔ دیکھیے اس نظم میں اقبال نے کہا ہے کہ حالات کسی قدر خراب ہوں ان سے مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ خراب حالات بدلنے کے لیے جہاں سے جو چیز اچھی مل جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہندو مسلمانوں کو مل کر ملک و قوم کے لیے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے خلاصہ بھی ہو گیا اور نظم کا مرکزی خیال بھی۔ تو دیکھیے یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ سارا کام ہم نے مکمل کر لیا، اس نظم کو ہم کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو کچھ اس نظم کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈز ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی اگلی نظم میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔